نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران کی 171 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ جسمات کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو سخت زخم بھی پہنچے ہوئے تھے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت نیکی کا کام کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ میدان احد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ 70 کے قریب ایمان والے مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے تھے اور بہت سارے زخمی ہو گئے تھے۔ بائیں ہمہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ میرے کریمہ کا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان احد کے اندر صحابہ کرام مسلسل موجود تھے، حالانکہ زخمی تھے مگر وہ میدان احد میں موجود تھے۔ کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس طرح کہ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے، اور ابو سفیان کچھ فاصلے پر اپنے لشکر کو لیے بیٹھا تھا۔ اس سے پکار کر یہ سوال کیا تھا افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ فرمایا کہ اس کو کوئی جواب نہ دو۔ صحابہ خاموش رہے۔ اس سے دوبارہ سوال کیا کہ کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ میرے کریم آقا نے پھر منع کر دیا، اس کو جواب نہ دینا۔ اس سے پھر کہا تمہارے اندر کیا عمر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو جواب نہ دینا، نہیں جواب دیا گیا۔ پھر اس نے چلا کر کہا یہ سارے معاذ اللہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، مر گئے ہیں، سارے قتل کر دیے گئے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یعنی میرے نبی نے منع نہیں کیا جواب دینے سے، بلکہ جواب دینے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری قوت کے ساتھ چلا کے کہا تیری آنکھیں جلانے کے لیے، تیرا سینہ جلانے کے لیے یہ سارے کے سارے موجود ہیں، یعنی رسول رحمت بھی موجود ہیں اور جن کا تو نے نام لیا وہ سارے موجود ہیں۔ اس سے پھر اپنے تئیں یہ نعرہ لگایا کہ عال الحبل، آج حبل اعلیٰ ہو گیا ہے، یعنی بظاہر مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ پانا ہوا تھا، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ چند مسلمان کے سوا باقی وہ میدانی جنگ میں موجود تھے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ اللہ عز و جل، حضرت فاروق اعظم نے بلند آواز سے پکار کے کہا، اس نے کہا تھا کہ عال الحبل۔ حضرت فاروق اعظم نے حضور کے اشارے گرامی قدر کے مطابق جواب دیا اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ جل والا عزت والا ہے، وہ جلالت شان والا ہے۔ حبل کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ذلیل بت۔ اس سے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ان کے ایک بت کا نام تھا کہ عزا ہمارا ہے، تمہارا عزا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں مولا ولی، آقا، محبت کرنے والا، سردار، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ پھر اس سے کہا کہ یہ آج کا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بدر کا بدلہ ہو گیا، یعنی بدر میں ہمارے آدمی قتل ہوئے تھے اور میدان احد میں تمہارے آدمی شہید ہو گئے ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا اس کو جواب دو، یہ بدلہ نہیں ہے بلکہ تمہارے مقتول جہنم میں ہیں، ہمارے مقتول جنت کی سیریں کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے حکم سے یہ جواب دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو کہو ہم قبول کرتے ہیں تیرے چیلنج کو، آئندہ سال بدر میں ہم تیرا مقابلہ کریں گے۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے پھر چل پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کس قدر احسان اور کرم ہے ایمان والوں پر، وہ میدان جنگ میں موجود ہیں۔ یہ کافر چلے، جب یہ مقام روحہ تک یہ پہنچے تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بلکہ اس کے ساتھیوں نے ابو سفیان سے کہا کہ سردار مکہ ہم سے بھول ہو گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مجروح، زخمی، تھکے مارے کچھ افراد وہاں موجود تھے، اگر ہم حملہ کرتے تو ان کو شہید کر سکتے تھے، یعنی ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ تھوڑے سے تھے۔ ابو سفیان نے ابتدا میں تو کہا ٹھیک ہے ہم واپس چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسا روب ڈالا، ادھر میرے نبی کو پتہ چل گیا۔ یعنی اس زمانہ میں جاسوس تھے جو ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ واپس پلٹیں، اور انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ روک گئے تھے، روحہ نامی جگہ پر روک گئے تھے واپس پلٹنے کے لیے کہ اب ہم واپس جاتے ہیں، جا کر مسلمانوں پر حملہ کر کے جو بچے کچھ مسلمان زخمی ہیں، مجروح ہیں، تھکے مارے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ اس نیت کے ساتھ پلٹنا چاہتے تھے۔ میرے نبی کو پتہ چلا تو میرے کریم آقا نے ان صحابہ کو جو زخمی تھے، مجروح تھے، تھکے مارے تھے، حکم دیا کہ جو میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے چلو، ہم ان کا مقابلہ وہاں جا کے کرتے جہاں وہ موجود ہیں، ان کے تعاقب میں چلو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے فوراً لبیک کہا اور وہ سوار ہو کر ان کے تعاقب میں چلے گئے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے، تو وہ دم دبا کے بھاگ گئے، اور ان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر پائیں۔ رب ذوالجلال صحابہ کرام کی تحسین فرماتے ہوئے ان کی توصیف کا ذکر فرمایا، ان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا کہ وہ ایمان والے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر فوراً لبیک کر کہ ہم حاضر ہیں، ہم لڑائی کریں گے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ من بعد ما اصابہم الکرہ، اس کے بعد کہ ان کو سخت زخم پہنچے ہوئے تھے، جسم زخمی ہیں، تھکے ماندے ہیں، مگر میرے نبی نے حکم دیا تو فوراً تیار ہو گئے کہ ہم جاتے ان کے تعاقب میں، اور چل پڑے ان کے تعاقب کے لیے۔ کافروں پر ان کا ایسا روب طاری ہوا کہ کافر بھاگ گئے، چلے گئے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں للذین احسنوا، یہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں منہم ان میں سے، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، میرا اللہ فرماتا اجر عظیم، میں رب ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ دنیا کیا ہے؟ میرا اللہ شاہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب ان کو بتا دو دنیا کا سارا ساز و سامان جو تم استعمال کرتے ہو یہ قلیل ہے۔ گویا دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولتیں، جن کے انبار سونے یا چاندی کے یا کوئی بھی بڑی سے بڑی دولت بھی، ساری دنیا کی یہ ساری نعمتیں، ساری دولتیں اللہ تعالیٰ کے حضور قلیل ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر سوچو جو اللہ کے حضور عظیم ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا، ہم دنیا کے حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو یہ روب و دبدبہ عطا فرمایا، اور کفار کے دل میں رب کریم نے ایمان والوں کی یہ وحشت پیدا فرما دی، وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال پھر میدان بدر میں تمہارا اور ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ دیکھیے میدان بدر مدینہ طیبہ سے قریب ہے، مکہ مکرمہ سے اتنا قریب نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ سے، یعنی کفار نے ہمیشہ آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہی کوشش کی تھی، یعنی مدینہ طیبہ آ کے احد میں آئے، بدر میں آئے، پہلے بھی بدر میں آئے تھے۔ اس مرتبہ ابو سفیان 2000 سے زیادہ کفار کو لے کر میدان بدر کی طرف بڑھا کہ ہم بدر میں ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ نعیم ثقفی، بنو ثقیف کا ایک شخص جو کافر تھا، اس کا نام نعیم تھا، وہ ان کے قریب سے گزرا، وہ مدینہ طیبہ آ رہا تھا اپنے کسی کام کی غرض سے۔
تو ابو سفیان نے اسے کہا کہ میں تجھے انعام میں 10 اونٹ دوں گا، تو جا تو رہا ہے مدینہ طیبہ میں، جا کر اہل مدینہ کو، مسلمانوں کو ڈرا دے کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، اگر تم مقابلہ میں نکلے تو شاید کوئی بھی زندہ بچ کے نہ آئے، اس لیے تو مقابلہ میں نہ نکلو۔ اگر تم مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکلنے سے روکنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھے 10 اونٹ بطور انعام دوں گا۔ وہ نعیم مدینہ طیبہ میں آیا اور آ کر اس نے منافقین کو ساتھ ملا کر پرپاگنڈا کرنا شروع کر دیا، پورے مدینہ طیبہ میں ایک وحشت جیسی حالت پیدا کر دی کہ باہر نہ نکلنا، ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، اور وہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو بھی زندہ واپس نہیں آنے دیں گے، اتنا بڑا لشکر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، وہ تو ٹڈی دل لشکر لے کے آ رہا ہے بدر کی جانب، اور تم میدان بدر میں نہ نکلنا۔ جب انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا تو مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس، جب ان کو ایمان والوں کو کہا لوگوں نے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک انسانوں کا بہت بڑا گروہ تمہارے خلاف جمع ہو گیا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، فخشوہم، ان سے ڈرو، میدان میں نہ نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ ڈرے نہیں ہیں، ان کو خوف نہیں ہوا کوئی بھی، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو پوری کائنات بھی آ جائے تو کیا ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی چیز کا ارادہ فرماتا اس کو ہو جانے کا حکم دیتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے۔ فرعون کا سارا لشکر آنے واحد میں ڈبو کے ہلاک کر دیا تھا، مالک ہے، نمرود لائن کو مچھر سے مروا دیا تھا۔ ہمارا رب مالک ہے، ہمارا رب ہمارا آقا ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور ایسا اللہ جو بہترین کارساز ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، ہم ڈریں گے نہیں، میدان میں نکلیں گے۔ چنانچہ میرے نبی نے حکم دے دیا اور صحابہ کرام میدان میں نکل آئے، بدر کی جانب بڑھنے لگے۔ صحابہ کرام کا ایک عظیم الشان لشکر، عظمتوں والا لشکر، شان والا لشکر میدان بدر کی جانب بڑھا، اور جب کافروں کو یہ پتہ چلا تو راستے سے ہی دم دبا کے بھاگ گئے، واپس چلے گئے، ان کو جرأت نہیں ہوئی میدان بدر میں آنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو ایمان والے واپس پلٹے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں لے کر، یعنی مسلمان میرے نبی کی قیادت میں بدر کے اندر آ گئے۔ وہاں میلہ لگا کرتا تھا، تجارت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں نے وہاں خوب نفع کمایا، مال تجارت بیچا، خریدا، خوب نفع کمایا، اور ایک نفع عظیم لے کر، نفع عظیم اللہ تعالیٰ کی رضا، مولا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، میرے نبی کی معیت میں وہاں گئے تھے، اور دنیاوی نفع بھی کمایا، آخرت کا حصہ بھی حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا، وہ واپس پلٹے، بنعمت من اللہ، اس نعمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارزانی فرمائی، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ان پہ ہوا، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی پہنچی ہی نہیں ہے۔ کفاروں کو حوصلہ نہیں پڑا، کفار بھاگ گئے، ان کو یہ جرأت ہی نہ ہوئی کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ آتے۔ جب وہ احد کے دن بھی واپس پلٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اور مسلمان ان کے تعاقب میں چلے تھے، اس وقت بھی کفار نے یہ اقرار کیا تھا، یہ جو عارضی طور پر ہماری جان بچ گئی ہے نا، ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا اور میدان جنگ سے جان بچا کے آ گئے ہیں، یہ اتفاق ہے، ورنہ میدان بدر میں کیا ہوا تھا ان کو پتہ ہے نا، وہ 313 تھے اور بغیر ہتھیاروں کے تھے، پھر بھی ہمارے 1000 کا لشکر کا مقابلہ کیا اور ہمارے اتنے بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، 70 آدمی مار دیے تھے، اور باقی ہم جان بچا کے بھاگے تھے، 70 گرفتار بھی کر لیے گئے تھے۔ تو یہ تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ ہم نے عقب سے حملہ کیا ہے، پچھواڑے سے حملہ کیا، اگر مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا نا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ واپس چلے گئے تھے،
اور آج بھی جب بدر کی جانب بڑھ رہے تھے تو راستے میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا مسلمانوں کا ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے، ہمارے ساتھ کون ہے، اس لیے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھاگ گئے تھے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لم یمسسہم سوء، ایمان والوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہوئی، واتبعوا رضوان اللہ، کیونکہ انہوں نے اتباع کی تھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے، نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر وہ میدان میں نکل آئے، فقط ایمان کی خاطر۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال کا اگلا ارشاد گرامی قدر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ایک احساس دلا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، خلا کی کائنات ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ ابلیس لعین ہے جو اپنے یاروں کو ڈراتا ہے۔ یہ جو خوف ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ ابلیس ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فلا تخافوہم، ایمان والو تم اس سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، خافونی، مجھ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہی چیز ہم میں ختم ہو گئی، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کافروں سے ڈرتے ہیں۔ نتیجہ جو نکل رہا ہے فلسطین میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیوں کوئی بھی مسلمان ملک آگے بڑھ کر فلسطین کی مدد نہیں کرتا؟ کہ اس دہشت گرد زمانہ امریکہ کے بحری بیڑے وہاں کھڑے ہیں، وہ ہم پر حملہ کر دیں گے، اس کے اتحادی ہم پر حملہ کر دیں گے، ہماری تکہ بوٹی کا ڈھالیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے وقوفو، ان سے کیوں ڈرتے ہو، مجھے اللہ سے ڈرو، مجھ پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کس طرح کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم کافروں سے ڈر رہے ہیں، اس لیے ہماری یہ حالت ہے۔ وہ 313 ہو کر کفر پر غالب آ گئے تھے، اور ہم 57 ملک ہو کر ذلت و خواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ سبب صرف یہ ہے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کافروں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے، شیطان سے ڈر رہے ہو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جملہ قدر سخت ہے۔ تمہیں شیطان رب سے زیادہ بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ رب سے ڈرتے، شیطان سے ڈرتے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اوے آدم کے بیٹے، کیا تجھ سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، میری عبادت کرنا، اس کا غلام نہ بننا، اس کا بندہ نہ بننا، میرا بندہ بننا۔ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، پھر بھی تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ شیطان نے کہا وہ کافر تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ مدینہ طیبہ میں بھی تو نعیم نامی شخص نے، صفی نے، یہی ایمان والوں کو کہا تھا اتنا بڑا لشکر ہے تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، مگر ایمان والوں کی حالت کیا تھی؟ میرا اللہ فرماتا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے کہ ٹھیک ہے، ایک ایمان والا کیا ہے، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ یقینی کام رکھتا ہے کہ میرا اللہ ہے، یقینی کام رکھتا ہے میرے نبی ہیں، یقینی کام رکھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، یقینی کام رکھتا ہے کہ اگر میں قتل ہو گیا تو ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ ہمیشہ سے مراد وہ زندگی جو قیامت تک کی زندگی ہے، یعنی وہ زندگی پا جاؤں گا، ایسی موت کہ جس کو اللہ نے موت کہنا ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہو جاؤں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے شہید کے خون کا بھی پہلا قطرہ زمین تک نہیں آتا کہ رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور قیامت کے رب چاہے گا تو شہید کو اجازت دے گا وہ اپنے خاندان یا اپنے احباب کی بخشش کروا کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ کتنا مرتبہ بلند ہو جائے گا، مرنا تو ہے، خواہ کسی طرح بھی آدمی مرے، مرنا ہے، یقیناً مرنا ہے۔ پھر کتنی اعلیٰ بات ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر مرتبہ شہادت پا جائے۔ پروردگار عالم کی جل وعلا کے ہاتھ اپنی جان کو بیچ دیں،
پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حضور غم زدہ اے محبوب آپ کوئی غم نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ سبب کیا ہوا تھا؟ میدان احد میں جب 70 کے قریب صحابہ کرام مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے تو مدینہ طیبہ کے منافقین کہ جن کا کفر پہلے ایمان والوں کے سامنے کچھ چھپا ہوا تھا، ملمہ سازی کر رہے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر حضور کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے، مگر ان کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں تھی۔ جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے کہ میرے کریم آقا نے پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا تھا۔ وہ خبیث لوگ اب مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر جو میدان احد میں انہوں نے اٹھائی تھی، اعلانیہ طور پر کفر کا اعلان کرنے لگے۔ اور نہیں جی یہ بس مسلمانوں کا سورج غروب ہونے والا ہے، ان کو ایسے ہونے والا۔ بدر کے بعد کچھ نہ کچھ یہ مسلمانوں کی جانب مائل ہوئے تھے، لیکن احد کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا بات جی ٹھیک ہے مسلمانوں کا سورج ان قریب غروب ہو جائے گا، دیکھو جی اگر یہ سچے ہوتے، نبی سچے ہوتے تو میدان جنگ میں 70 افراد شہید کیوں ہوتے؟ عقل کے اندھوں کو اس بات کا علم نہیں۔ 70 افراد مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، مگر نبی کریم اور ان کے بہت سارے صحابہ میدان جنگ میں مسلسل موجود رہے، بلکہ بھاگتے ہوئے کفار کا تعاقب کیا۔ اس کو شکست کہنا ہے تو برلے درجے کی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ ایمان والے تو کفار کے پیچھے گئے تھے اور کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے تھے۔ جب یہ لوگ کفر کی طرف مائل ہوئے تو میرے کریم آقا کا قلب انور مرول خاطر ہوا، غم زدہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کل تک جو ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آج اعلانیہ کافر ہو جائیں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کافر ہوگا، وہ تھے ہی پہلی کافر، منافق تھے۔ میرے کریم آقا غم زدہ ہوئے تو رب ذوالجلال سبحانہ ڈارس بتاتا ہے محبوب آپ غم کیوں کرتے ہو، کس لیے آپ غم زدہ ہوتے ہو؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب مکرم ان لوگوں کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، یعنی دین خداوندی کو، آپ کے دین متین کو یہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کلا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، دراصل اللہ چاہتا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی رہے ہی نہیں، وہ بالکل تہی دامن ہو جائیں۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا جو کفار کو وقت دیتا ہے، ان کو جو مہلت دیتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن ان کے دامن میں ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوگی۔ ان کی نیکیاں یہ نہیں کہ ان کو جہنم سے بچائیں گی، ہاں البتہ یہ ہوگا بعض وہ ہوں گے کہ جن کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے عذاب میں بھی تخفیف نہ ہو، اس لیے محبوب مکرم علیہ السلام ان کا کفر آج ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔ تشریح رکھیے بحمد اللہ تعالی، میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، خامد پر بیوی کا فطرانہ جائز نہیں، واجب نہیں ہے۔ خامد پر بیوی کا فطرانہ واجب نہیں ہے، باپ پر بالغ اولاد کا فطرانہ واجب نہیں ہے، تو پھر مہمان کا کیسے ہو گیا؟ مہمان کا فطرانہ واجب نہیں ہوتا، مہمان کا فطرانہ اس کے اپنے ذمہ ہوتا ہے، آپ کا اپنے ذمہ۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں تفصیلی طور پر اس کے بارے میں پھر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی جل وعلا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔